السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں 5واں ضمنی موضوع ہے خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ صرف 3 نکات ہیں اس میں سے۔ پہلا نکتہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری فقط بات پہنچا دینا ہے۔ 20 نمبر آیت میں سے ہے، کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ہے نا؟ کیا ہے؟ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، یہ آپ کا مسئلہ ہے نہیں۔ اللہ نے کئی جگہ کہا کہ آپ کو یہاں پہ دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کسی نے کس کی کتنوں نے منع۔ یہ کوئی اسکول ہیڈ ماسٹر نہیں ہے کہ بھی رزلٹ خراب آیا، کیوں آیا، کیا کچھ ہوا ہے۔ آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، اور اسی سے وما علینا الا البلاغ، ہمارا بات کام تھا بات کو پہنچا دینا۔ آگے اختیار اللہ نے، آپ نے مکہ میں کتنی بات کی، کتنی، اور پھر انہوں نے نہیں بات سنی، تاکہ سب نے گرہ ڈال دیا کہ قتل کر دینا ہے، وہ طے کر لیا سب نے مل کے۔ اور مدینہ والوں نے وہاں پہ یہود کی بات سن کے ان کو ہوا، اور وہ جناب مکہ آگے انہوں نے آپ کی آنا، آپ کے نبوت پہ مان ہے، آپ کا کام بات پہنچا دینا ہے۔ اور پھر 2 نکات اگلے ہیں جی، اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اور گزشتہ تمام رسول بھی جھٹلائے گئے۔ 184 آیت کو دیکھیے گا، اس میں اللہ نے بڑا واضح کہا ہے کہ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر تو یہ جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے۔ جاؤ بالبینات، جو کہ نشانیاں لائے تھے، وہ زبر اور سیوے لائے تھے، والکتاب المنیر، اور کتابیں بھی روشن لائے تھے، تو یہ سب جھٹلائے گئے۔ اچھا، یہ انسان کا خاصہ ہے، انسان مانتا نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 1,20,000 24,000 جتنے بھی پیغمبر ہیں سب آئے، ایک کا نام لے، صرف ایک کا جو آیا اور قوم نے کہا وہ آمنا وصدقنا، ہم مان لیا، ایک کا صرف، کسی ایک قوم نے نہیں مانا۔ باپ کی بیٹے نے نہیں مانی بیٹے کی، باپ نے مانی حضرت ابراہیم کے باپ نے مانی حضرت نوح کے بیٹے نے نہیں مانی، حضرت لوط کی بیوی نہیں مانی، حضرت لوط کی بیوی نے نہیں مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نہیں مانے، کسی نے کسی کی نہیں مانی، سب نے جھٹلایا، سب نے۔ اور یہ شروع سے انسان کا وتیرہ ہے کہ جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں تسلی دی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اللہ منوا لے گا، اللہ کو منوانے کے طریقے آتے ہیں، لیکن اللہ نے چونکہ یہاں پہ آزمائش کی ہے، آزاد مرضی سے ماننا ہے، آزاد مرضی سے سارا کوئی، تو تاکہ اسی پہ اجر ملتا ہے۔ زبردستی کا تو کوئی کام ہی نہیں، اگر زبردستی کا ہوتا تو پھر تو یہ جہنم کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، جنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، تو اس لیے مان۔ اور یہی بات قرآن میں بار بار آ رہی ہے، بڑی جگہ آ رہی ہے۔ ابھی صرف ایک ریفرنس دے رہا ہوں، اس کو دیکھیے گا۔ یہ سورہ مومن ہے، 40 نمبر، المومن 40 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اس سے پہلے قوم نوح اور کتنے عذاب، کتنے فرقے ہیں وہ جو ان کے بعد آئے، وخمت، اور ارادہ کیا، کل امت برسولہم لیاخذوہ، کہ ہر امت نے اپنے رسول کو اس کو پکڑ لائے، اور وجادلوا، اور ان سے لڑنے لگے، اور لیکن بالباطل، باطل پر جھوٹے جھگڑے کرنے لگے کہ اسے ڈگا، اسے ختم کر دیں سچے دین کو، اس کو پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ تو یہ انسان کی فطرت رہی ہے شروع سے۔ میں کھلی بات کر رہا ہوں، میری اصلاح فرمائیں، کسی ایک نبی کا نام لے جو آیا اور قوم نے بات، کسی ایک نے نہیں مانی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے نہیں مانی تو اللہ نے اس پہ تسلی دی، نہ ماننا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہی شروع سے وتیرہ آ رہا ہے، سارا کچھ ہے، اور پھر انہی میں سے اللہ بندے نکالے گا، پھر انہی میں سے نکلے۔ اور دیکھیں کیسے بندے نکلے، ہم آج کرتے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا سلسلہ ہے، کیا کریں جی، ہم چلتی آ رہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا، اب وہ صحابہ جن کے والد کی بات قرآن میں آئی ہے، اس کی اللہ نے اس پہ کی ہے کہ یہ کچھ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب خالد بن کا دیکھیں، اللہ نے ولید بن مغیرہ کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میں اس کی پیشانی کو رگڑوں گا، اس کے ناک پہ لگاؤں گا، اس کو یہ کروں گا، اس کو یہ کروں گا، اور خالد بن ولید اسے حق سمجھ رہا ہے کہ سارا کچھ ہونا ہے والد کے خلاف۔ کتنی مشکل بات ہے، کچھ ہے، تو ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تو کسی کا اس طرح قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، نہ ماننا انسانی فطرت۔ اور اگر ہم نہیں مان رہے، اور چلے یہ ماننا یہ نہیں کہ ہم منہ سے مانتے ہیں، یہ کوئی ماننا نہیں ہے منہ سے ماننا، دل سے بھی ماننا ہے، منہ سے ماننا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ جس چیز پہ عمل نہیں وہ نہ ماننا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ملازم ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی آپ کام کہتے ہیں، وہ ہاں جی یس سر یس سر یس سر کرتا ہے، جی 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 کرتا رہتا ہے، اور کام نہیں کرتا آپ کی مرضی کا، جو آپ کہتے ہیں یہ کرو وہ نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو جو ہم نہیں کرتے، اس سے پہلے اتباع کی بات آئی ہے، سارا کچھ ہے، تو نہیں کرتے تو یہ کیا ہے؟ نہیں مان رہے، ہم نہیں مان رہے۔ اگر مانتے ہوتے تو پھر ہم یہ کام کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ نے یہاں پہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ حضور کو تسلی دی ہے کہ نہ ماننا کوئی بات نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں مانا، لیکن ہمارے لیے یہ ہے
اگر نہیں مانتے تو ہم بھی اسی زمرے میں ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.